Praise the Lord, hallelujah. So, hallelujah. آج صبح آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال اپنے زندہ خدا کو دیتے ہیں اور خداوند کے نام کی تمجید اور جے جیکار کرتے ہیں اور اپنے یسوع کے نام سے عبادت کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے چرنوں میں آتے ہیں اور اپنے تازہ من کو بٹورتے ہیں۔ یقیناً وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے چرنوں میں آنے کے لیے فضل دیتا ہے، اور آئیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے گاتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آئیں گے اور اس کے نام کو جلال دیں گے۔ اے خداوند میں بے بس ہوں، اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں، اے خداوند میں بے، تو میرا کفیل ہو، مددگار، تو میرا کفیل ہو، اسپانسر، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، اے خداوند میں بے بس ہوں، گور میں تعریف کیسے کروں، گور میں تعریف کیسے کروں، میں دعائیں تجھ سے کرتا ہوں، گور میں تعریف کیسے کروں، میں دعائیں تجھ سے
کرتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، ہے خداوند میں بے بس ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، میں ابابیل کی طرح چیختا ہوں، میں کبوتر کی طرح اڑتا ہوں، تو میرا کفیل ہو، پریز دی لارڈ، تو میرا کفیل ہو، تو میرا کفیل ہو، ہے خداوند میں بے بس ہوں، ہے خداوند میں بے بس ہوں۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ آئے زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ یقیناً خداوند میرا اور آپ کا کفیل ہوگا، سپونسر ہوگا، سپورٹ کرنے والا ہوگا، مدد کرنے والا ہوگا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے آئے گی۔ ہیلیلویا۔ ہر روز صبح سویرے اپنا منہ اٹھا کر اپنے زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، یقیناً وہی زندہ خدا ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری مدد کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، آئیں تلاوت خداوندی کریں گے اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے۔ اور کتاب مقدس میں سے ہم آج گلتیوں کی کتاب، انجیل مقدس میں سے اس کا پہلی 5 آیات ہم نے 6 باب کی دیکھ لی ہیں، آخری چیپٹر ہے، اور 5 آیت آج ہم تلاوت کریں گے، 6 سے 10 آیت تک، اور میری التماس ہے بنیش سے کہ وہ تلاوت خداوندی کرے۔ گلتیوں اس کا 5واں باب، سوری 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ ہاں جی، 6 آیت سے 10، جی 6 آیت سے، 6 باب کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک تلاوت خداوندی کریں گے۔ آ جائیے، جب آپ آتے ہیں پھر میں وہ کرتا ہوں۔ جی غلطیوں کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت، 10ویں آیت، 10ویں آیت، 6 سے 10۔ ہاں جی، 6 آیت سے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ آمین۔ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So,
گڈ مارننگ کہتے ہیں، میں نام دیکھنا بھول گیا، میں کلام تلاوت سن رہا تھا. لورین بابر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور علیشا گل کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، ابراہم طاہر کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. کچھ ناموں پر ویسے ہی نظر پڑ گئی. تو جتنے لوگ موجود ہیں ان کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور پھر جب ہم دعا کرنے لگیں گے تو ضرور آپ کا نام، آپ کے خاندان کو دعا میں رکھیں گے. ہر صبح جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری فریاد کو سنتا ہے. آئیں کتاب مقدس کو دیکھیں، 6 آیت میں سے خدا کے کلام کو، اور اس کو عزت اور جلال دیں. چلے جی 6 آیت. تو ہم نے 5ویں آیت تک خدا کے کلام کو دیکھا تھا کہ کس طرح ایک دوسرے کا بار اٹھائیں، کس طرح روحانی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قصور جو ہے وہ کیسے جو قصور میں پکڑا گیا ہے کیسے اس کو معاف کریں. تو یہ سارا کچھ ہم نے کل سیکھا. آج ہم 6 آیت میں سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر 6 آیت میں لکھا ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والے. تو یہ ایماندار ہیں، یہ چرچ ہے جو تعلیم پاتے ہیں، اور یہ بائبل سٹوڈنٹس ہیں جو استادوں سے خدا کے کلام کی تعلیم پاتے ہیں، خادموں سے، پاسبانوں سے. کلام کی تعلیم پانے والے، کلیئر ہو گیا، یہ ایماندار ہے. تعلیم دینے والوں کو سب اچھی چیزوں میں شریک کریں. کتنی چیزوں میں؟ اچھی چیزوں میں. تو یہاں پر ہم خدا کے اس اصول کو سیکھتے ہیں کہ جو تعلیم پانے والے ہیں. آیت 6 میں پولس رسول سکھاتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں دوسرے کے دکھوں، تکلیفوں اور مسائل میں شریک ہوں. وہ ہم نے 5ویں آیت میں سیکھا. تو ایمانداروں کا فرض اور ذمہ داری کیا ہے؟ ایمانداروں کا فرض اور ذمہ داری یہاں پر لکھی گئی ہے. کبھی کبھی میں اور آپ اپنا فرض نہیں سمجھتے اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. یاد رکھیے کہ اپنے استادوں کو، پاسبانوں کو، تعلیم دینے والوں کو کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. جیسے دیکھیں خدا کی ذمہ داری ہے کہ خدا نے انسان اور چرند پرند کو بلایا، اور وہ ذمہ داری سے ان کو کیا کرتا ہے؟ کھانے کو دیتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ویسے ہی 6 آیت میں ایمانداروں کا بھی کوئی فرض ہے اور ذمہ داری. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک پیغام سنایا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے چرچ میں سنایا کہ نہیں، لیکن میں نے پنجاب میں اور مارننگ پریئر میں ہم نے کرنتھیوں کے خط میں اس کے غالباً 9ویں باب میں، 8ویں 9ویں باب میں رسپانسبلٹی آف دا بلیورز، تو ایمانداروں کی رسپانسبلٹی آف دا چرچ، میں نے اس پر پیغام سنایا تھا. تو وہ ہاں ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی آف دا چرچ اباؤٹ دا مین آف گاڈ، کہ خدا کے خادموں کے بارے میں چرچ کی کیا ذمہ داری ہے. باجی یاد ہے آپ کو میں نے یہ پیغام سنایا چرچ میں یا نہیں؟ اچھا، لیکن مجھے یہ پتا میں نے پنجاب میں اس کو سنایا. تو یہ ذمہ داریاں ہیں. تو اس 6 آیت میں بھی ایمانداروں کا فرض اور ذمہ داری ہے. کیا فرض اور ذمہ داری ہے؟ کہ اپنے مسیحی استادوں کی کفالت کریں، انہیں اسپانسر کریں، انہیں سپورٹ کریں. دیکھیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں نے، میرا خیال ہے بائبل اسٹڈی میں بھی بتایا کہ یہ چرچ آپ کا ہے، یہ پاسبان آپ کا ہے. اگر آپ دنیا میں کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ اپنے چرچ کو سنبھال لیں اور اپنے چرچ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اپنے خادم کی کفالت سنبھال لیں، تو بس سمجھ لیں آپ نے پوری دنیا میں انجیل سنا دی. کیونکہ اگر آپ کے وسیلہ سے آپ کا اپنا ہی چرچ زندہ رہے اور آپ کے اپنے ہی چرچ کی آپ کے وسیلہ سے کفالت ہوتی رہے، تو ایک چرچ اگر آپ سنبھال لیں اور ایک خادم سنبھال لیں، تو آپ سوچیں کہ وہ چرچ دنیا کی انتہا تک جائے گا اور اس برکت میں آپ شامل ہوں گے. لکھا ہے کہ تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو، تعلیم دینے والے کو یعنی کہ مسیحی استادوں کو یا اپنے پاسبانوں کو کیا کریں؟ سب اچھی چیزوں، انڈرلائن کر لیں، سب اچھی چیزوں میں شریک کریں. سب اچھی چیزوں میں شریک کریں. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس دنیا اور اس زندگی کی مادی چیزوں میں. کیا مراد ہے اس سے؟ اس دنیا کی مادی چیزوں میں اور زندگی کی مادی چیزوں میں شریک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو دعاؤں میں، خدا پرستی کی باتوں سے بھی سہارا دے. تو یہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اچھا، اگر چرچ اس ذمہ داری سے غفلت رکھتا ہے
اور وہ اپنے چرچ سے، اپنے پاسبان سے، اپنے مسیحی استاد سے ساری فائدے سارا کچھ اٹھاتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری وہ نہیں نبھاتا. تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ بائبل کیا کہتی ہے. تو یہ ہمارے اوپر کیا ہے، ذمہ داری اور فرض ہے. آج شبھ خداوند مجھ سے اور آپ سے کلام کر رہا ہے کہ میں اور آپ سب اچھی چیزوں میں کیا کریں، اپنے مسیحی استادوں کو شریک کریں. تو 7ویں آیت ذرا دیکھیے، لائٹ مجھے دے دیجئے گر. اگر خدا کے خادموں کو، 7ویں آیت پڑھ دیجئے آپ. فریب نہ کھاؤ. جی ہاں، بس اب دیکھیے، فریب نہ کھاؤ، آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. سو یہاں پر کئی دفعہ میں اور آپ اپنے فریب دے رہے ہوتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے فریب نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اب اگرچہ خدا کے خادموں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اپنے مسیحی استادوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور میں چونکہ ایک پاسبان بھی ہوں اور ایک بائبل ٹیچر بھی ہوں اور ایک مبشر انجیل بھی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کیسے لوگ نظر انداز کر کر زندگی میں چرچ میں سالوں گزار رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ذمہ داری کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی باپ، بھائی، ماں، بیٹی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے تو وہ کیسا غیر ذمہ دار گنا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ نظر انداز کر رہا ہے. تو یہاں پر بائبل میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، یعنی اگر خدا کے خادموں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، کس بات میں؟ ان کی مدد کرنے میں، اور ان کی حمایت نہیں کرتے، تو شاید دوسرے ہماری اس غفلت کو نہ دیکھ سکیں. دیکھیں، عام بندے نوں نہیں پتا چلتا، لوگ چرچ آتے ہیں، لوگ چرچ سے چلے جاتے ہیں. ہمیں خدا کا خادم کو بائبل میں سے ہر طرح کے پیغام کو سنانا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ ایک بات بھی نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، غفلت کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے، نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، اور انسانوں کو نہیں پتا لگتا، لیکن انسان نہیں اسے دیکھ پاتے، لیکن خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ کلام تو کسی اور کا نہیں ہے، خداوند کہہ کے تعلیم پانے والے، تعلیم دینے والوں کو سب اچھی چیزوں میں شریک کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں کی نظر میں چھپ جائیں، آپ اپنی نظر انداز کر کر، غفلت کر کر اور درگزر کر کر آپ اس زندگی کو گزار رہے ہوں، اور آپ دیکھتے ہو کہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. اور سچ بھی یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. I have no time, only one message. Always I cannot preach or teach, because all of the Bible front of me, any type of the topic must I will share. I cannot stay only one sermon only for giving, or just I cannot share. تو چلے وہاں سے بھی آپ گزر کے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن بائبل کہتی ہے جس کا یہ حکم ہے، مگر خدا دیکھتا ہے. مگر کیا کرتا ہے؟ خدا دیکھتا ہے، اسی کے مطابق ہمیں فضل عطا کرتا ہے. کیسے لکھا ہے؟ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، کاٹیں گے، بلکہ جتنا بوتے ہیں اس سے زیادہ مقدار میں کاٹتے ہیں. کہ اگر ایک بندہ طرفوں کٹ بون چ غفلت کردا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے چرچ کی مجھ پر کیا ذمہ داری ہیں، میرے خادم کی مجھ پر کیا ذمہ داری ہیں، اور وہ اس غفلت سے چلا جاتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے. لیکن خدا اسے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق کیا کرے گا؟ کاٹے گا، بلکہ جتنا بوتا ہے اسے. کسان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک ان پڑھ کسان گندم بوتا ہے تو کاٹتا کیا ہے؟ گندم کاٹتا ہے. بعض دفعہ کتنی کاٹتا ہے؟ 30 گنا، بعض دفعہ وہ 60 گنا، اور بعض دفعہ 100 گنا کاٹتا ہے. دیکھیں، آپ نے بویا ہی نہیں ہے تو آپ کاٹیں گے کیا؟ میں نے دینے کے اصولوں میں میں بتا رہا تھا واٹ از دا ریوارڈ آف دا کرسچن گیونگ، رائٹ؟ تو میں نے یہ شیئر کیا. تو کرسچن گیونگ میں جو پہلا اصول ہے وہ یہ کہ تھوڑا بو گے یا زیادہ بو گے تو کاٹو گے ضرور. آپ تھوڑا بوئیں یا زیادہ بوئیں تو آپ کاٹیں گے. جڑا بندہ بوندا ہی نہیں ہے تو منہ دسو، وہ پھر کاٹنے کی امید بھی چھڑ دے. تو آپ نے اگر اپنے چرچ اور اپنے مسیحی اساتذہ اور اپنے پاسبان کی کفالت کو نہیں پورا کیا تو پھر آپ سوچیے آپ کیا کاٹیں گے اور کیا بوئیں گے. آپ نے بویا ہی نہیں ہے تو آپ کاٹیں گے کیسے؟ لیکن اگر آپ بو دیں تو امید کٹنا ضرور ہے. یہ جو لکھا ہے نا 30 گنا، 60 گنا، 100%، 100 فولڈ، 1000 فولڈ، تو یہ مطلب ہے ضرور ہے. آپ نے بو دیا ہے، کچھ نہ کچھ
آپ ضرور کاٹیں گے 30%. اپنا اگر آپ نے ایک بویا ہے تو اس کا 30% کاٹیں گے, آپ اندازہ کیجیے, اور پھر 60% بھی ہو سکے, لیکن کاٹیں گے ضرور. سو خدا کے خادم ہیں, اسکوفیلڈ جو ہے وہ کہتا ہے یہاں روح گناہگاروں سے ان کے گناہوں پر بات نہیں کر رہا, یہاں روح ان کے گناہوں پر بات نہیں کر رہا, بلکہ مقدسین سے ان کی کنجوسی کی بات کر رہا ہے. کوفیلڈ کہتا ہے کہ یہاں پر پھر سے سن لیجئے کہ روح گناہگاروں سے ان کے گناہوں پر بات نہیں کر رہا. روح کچھ گناہوں پر بات نہیں کر رہا, ان کے گناہوں پر بات نہیں کر رہا, نہ گناہگاروں کی بات کر رہا ہے نہ ان کے گناہ, بلکہ وہ مقدسین کی, چرچ میں جو ایماندار ہیں, جو مقدس ہیں, جو بلائے گئے ہیں, جو یسوع کے خون سے پاک کر دیے گئے ہیں, ان کی کنجوسی کی بات کر رہا ہے. اچھا, میں اور آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیونکہ میں اور آپ جنروس نہیں ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھیں, خدا کو دیکھیں, روح القدس کو دیکھیں, تو دے آر جنروس, یہ جو ہیں سخی ہیں, سخاوت کرتے ہیں. اور اگر if we are belong with Trinity, then we also will be generous. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا بھی نہیں ہے. سو بے شک وسیع تر معنیوں میں یہ بات درست ہے کہ جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں. ایوب 4:8 ذرا پڑھ دیجئے, وہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ جو گناہ کو جوتتے ہیں, گناہ کو جوتتے ہیں اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ نے گناہ جوتا ہے, گناہ بویا ہے, دکھ بوتے ہیں, تو وہی اس کے ساتھ کاٹیں گے. ادھر میری طرف دیکھیے, گناہ نہ بوئیے, آپ گناہ نہیں کاٹیں گے. آپ دکھ نہ بوئیے, مت دکھ دیجئے لوگوں کو. Try to understand, try to help to others, try to do something goodness with others. Then you will be your harvest, you will cut from the sorrow. If you are sow the sorrow, you will reap the sorrow. اور اگر آپ دکھ بوئیں گے تو پھر دکھ کاٹیں گے. اور آئیں دیکھیے ذرا, if you are sow the sin, you will reap the sin, right? آئیں دیکھیے, ایوب 4:8 پڑھ دیجئے. میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ ہوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں. سنا آپ نے, پھر وہی کاٹتے ہیں. بی کیئر, ایویں نہیں خدا منع کردہ کہ گناہ نہ کریں, خدا ایویں نہیں منع کردہ کہ دکھ نہ دیں, کیونکہ آپ اگر کر رہے ہیں ایسا تو پھر آپ ایسا بوئیں گے. ایوب 4:8 میں ہم نے پڑھا, اور یہاں اوپر بھی ہم نے پڑھا کہ بو گے تو کاٹو گے, اور جو کچھ تم بوتے ہو وہی کاٹو گے. ایہی اتنے پڑھے ہیں نا ہم نے نئے عہد نامے میں. لیکن اگر ہوشیہ 8:7 میں پڑھے تو ہوشیہ کیا کہتا ہے؟ ہوشیہ کہتا ہے بے شک انہوں نے ہوا بوئی وہ گرد باد کاٹیں گے. کیا بوئی؟ ہوا بوئی. اچھا, ہوا بھی بوئی جاندی ہے؟ اچھا, بتا سکتا ہے کوئی ہوا, کوئی کینچ بو سکتا ہے بھی؟ ہوا کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. وہ بندہ کہتے ہیں او تے ہوا ہو گیا. ہوا ہو گیا مطلب کچھ بھی نہیں, پتہ ہی نہیں چلیا. تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں بویا تو آپ کچھ بھی نہیں کاٹیں گے, مطلب پھوکڑ ہی ہو گیا, گرد باد ہی گیا. کیا تیرے کو کی, اور تیرے کو خاک ہے. خاک کیا ہے؟ کیونکہ خاک کہتے ہیں گرد باد کو. آپ نے ہوا بوئی ہے, یعنی کہ آپ چرچ میں رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی چرچ کے لیے, کبھی اپنے مسیحی استاد کے لیے, کبھی اپنے پاسبان کے لیے کبھی نہیں کی, کبھی آپ نے اس کی کفالت نہیں کی. تو آپ کیا بو رہے ہیں؟ You are sowing the wind. What will you reap? What will you cut? You will reap. کیا کاٹیں گے آپ؟ آپ ڈسٹ کاٹیں گے. You will reap dust because you sow the wind. مطلب ہوا کچھ بھی نہیں ہے نا. ہوا جہاں آتی جدھر آتی, ایک بائبل کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, تسی ہوائی ہو. چرچ دے وچ ہوا ہوائی کی اے بندہ کون ہے؟ ہوا ہوائی ہے. یہ کون ہے ہوا ہوائی؟ اچھا, وہ کھتے چ بھی تسی ویکھو کی ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ گرد باد ملے گی. ہاں جی باجی, لکھا ہی ہے ہوشیہ 8:7 میں کیا لکھا ہے؟ بے شک انہوں نے ہوا بوئی وہ گرد باد کاٹیں گے.
بس جی ہوا بوئی تو کی کٹن گے کٹا کٹن گے کٹا مٹی ڈسٹ کاٹیں گے تو ڈسٹ کسی کام کی ہے تاڑے کو اگر صرف خاک ہوئے کہندے دیکھو کہ یہ دیکھو خاک ہے یہی سنا ہے نا آپ نے اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں نتھنگ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایسا کیا ہے سو مورخ ایک مورخ ہے فراؤڈ کہتا ہے خدا کا خادم فراؤڈ کہتا ہے کہ ایک سبق اور صرف ایک ہی سبق ہے جو تاریخ بڑے واضح طور پر دہراتی ہے تاریخ اپنے آپ کو سنا نا دہراتی ہے یہ آپ نے مکالمہ یہ کول سنا ہوگا کہ تاریخ دنیا میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ایک سبق ہے صرف ایک ہی سبق ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس دنیا کی تعمیر اخلاقی بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے اور بلا آخر اچھوں کا انجام اچھا اور بروں کا انجام برا جیسا کرو گے جو بوگے اور اگر ہوا بوگے شاباش اور اگر گناہ جوتو گے اور دکھ بوتے ہو تو پھر وہی کاٹو گے یہ دنیا کا اصول ہے یہ تاریخ ہے نیچر آپ کو وہی ریٹرن کرتی ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس لیے بی کیئر لو ٹو ادرس ریسٹور ٹو ادرس گیو ٹو ادرس کیئر ٹو ادرس رائٹ تو جو کچھ آپ یسوع نے بھی کہا تھا جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم ان کے ساتھ کرو چلے جی ریٹرن یہی ہوگا 8ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے اچھا جسم کے لیے انڈر لائن کر دے بونے کی بات ہو رہی ہے تو جسم کے لیے بوئے گا آگے لو جی آگے واہ 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 آپ نے دیکھا چونکہ ہم ہوا کی بات کر رہے ہیں تو یہ کاٹیں گے اور گناہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کاٹیں گے جتنے کی بو رہے ہیں اتنی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اگرچہ عام معنیوں میں یہ بات بالکل درست ہے 8ویں آیت کہ ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں کلیئر جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں لیکن غور کریں کہ یہ آگاہی مسیح خیرات کی نصیحت کے بعد دی گئی پہلے اتنے مسیحی خیرات مسیحی گیونگ کرسچن گیونگ بتائی گئی اور اس کے بعد ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں دیکھیں تو بائبل کہتی ہے جسم کے لیے بونے کا مطلب ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ اپنی ذات پر لگانا اپنی خوشیوں پر اپنی آسائشوں پر خرچ کرنا اور روح کے لیے بونا خدا کی بادشاہی کے لیے خرچ کرنا کبھی یہ اصول سیکھے دیکھیں if you have some money in your pocket, in your hand, in your account, then you have a two choice. You will spend on yourself or you will spend this money, you will expense. Where will you expend or where will you spend this money? If you spend it on yourself or if you spend on kingdom of the Lord, تو یہ آپ کے پاس چوائس ہے دیکھیں اب میرے پاس پیسے آگے میری کچھ کنونشن ہے کمنگ ڈیز کے اندر تو ایک نوجوان نے کیا کیا اس نے ایک گائے کا بچڑا لیا اور اسے پالا اور وہ تقریباً اچھا تھوڑا تگڑا ہو گیا اسے بیچا اس نے وہ بتا رہا تھا مجھے خدا نے 35,000 دیے اور پھر میں نے اس کو لیا میری بڑی درینا آرزو تھی کہ میں خدا کے خادم کو بلاؤں لیکن پھر میں نے کچھ پیسے جمع کیے میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے وہ پیسے جمع کیے تو میرے پاس وہ پیسے 30,000 بنے اب میں نے کہا اب اس کو میں کیسے بڑھاؤں تو وہ کہتا ہے میں نے ایک جانور خریدا اور چھوٹا بچہ جو تقریباً تو پھر اب جب میں نے اس کو بیچا تو وہ 1 لاکھ کچھ کا ہوا اب میں اس قابل ہو گیا ہوں تو وہ کمنگ ڈیز میں کمنگ منتھ میں ڈیٹس ہماری سلیکٹ ہوئی تو اس نے کنونشن رکھی ہے اب اس کے بعد ایک اور اس کے پاس جانور تھا جو اس نے اسی سے لیا تھا اس کو سیل کر اب اس کے پاس ایک بڑی رقم ہے اب دیکھیے اب وہ یہ رقم اپنی ذات پر اپنے گھر پر اپنے اوپر اپنے کسی بھی اوپر لگا سکتا ہے ہی ہیو چوائس رائٹ لیکن وہ کیا کرتا ہے اب جو جسم کے لیے بوئیں گے تو جسم کے لیے کاٹیں گے اگر آپ نے اپنے لیے بو دیا اپنے لیے کیا تو یو ہیو چوائس یو کین ڈو اٹ لیکن اس نے کیا کیا اب وہ اس کو کس کے لیے بو رہا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے ہوگا کیا وہ اس سارے کچھ سے کیا کرے گا تمبو منگائے گا ساؤنڈ منگائے گا خدا کے خادم کو بلائے گا
اور کچھ بسیس وین لگائے گا, لوگ آئیں گے, خدا کا کلام سنیں گے, اور اگر ان میں سے کوئی شخص بچ جاتا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی میں چلا جاتا ہے, یہ پیسے تو گئے اس کے. اب اس نے کس کے لیے بویا؟ روحانی کام کے لیے. ایسے ہی جب آپ خدا کے خادم کی یا خدا کے گھر کی کفالت کرتے ہیں تو اس سے روحیں بچتی ہیں, اور اس کے وسیلہ سے آپ کیا بو رہے ہیں؟ آپ روح کے لیے بویا. آپ نے جب روح کے لیے وہ انویسٹ کر دیا ہے, ون ڈے یو ول ریسیو. دیکھیں یہ دنیا کا اصول ہے, تاریخ دہراتی اپنے آپ کو. آپ نے بویا ہے, آپ ضرور کاٹیں گے. اور آپ نے بویا کس لیے ہے؟ خدا کی بادشاہی کے لیے بویا ہے. تو یہاں پر اصول بتایا گیا کہ جسم کے لیے بوئیں گے تو جسم کی نشو و نما پر خرچ کریں گے, اپنی خوشیوں پر کریں گے تو کر سکتے ہیں. تو یہ جسم کے لیے بونا ہے تو جسم کے لیے ہی کاٹیں گے, اسی میں آپ انجوائے کریں گے. لیکن آپ روح میں بو دیں گے, روح کے لیے, بادشاہی کے لیے, تو پھر آپ کے لیے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اسی میں سے کاٹیں گے. جو لوگ جسم کے لیے بوتے ہیں وہ اسی دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ مایوسی اور خسارے کی فصل کاٹتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے وہ اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے, ایک ٹائم آتا ہے اس کا وہ جو خرچ اس نے کیا ہوتا ہے جس پر, وہ پرانا ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ خسارہ یا مایوسی. کیونکہ جوں ان کی عمر بڑھتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے جاتا ہے کہ جس کو وہ خوش کرتے رہے ہیں وہ آج گل سڑ رہا ہے. دیکھیں آپ اپنے جسم کے لیے آپ نے بویا, ایک وقت ہوتا ہے آپ کی آنکھیں, آپ کی ہڈیاں, آپ کی عمر کم ہوتی جاتی ہے. آپ نے جسم کے لیے اتنا بویا, لیکن ایک وقت آتا ہے پتہ لگتا ہے کہ میرا جسم گلنے سڑنے والا ہے اور وہ مر رہا ہے. تو آپ جو مرضی کر لیں پھر کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری ٹریٹمنٹ لوگ کراتے ہیں کہ بھئی وہ بحال ہو جائیں, اور پھر آنے والے جہان میں وہ ابدی اجر کا کیا کر لیں گے؟ نقصان اٹھا لیں گے. اب دیکھیں میری بات سنیں. If you are going for the flesh, then one day you will move from here. Then what will you say in the eternal life? کیونکہ آپ نے تو جو کچھ یہاں بویا تھا اپنے جسم کے لیے بویا تھا, ایک دن جسم واپسی کمزور ہوا, ختم ہو گیا, اور جو کچھ آپ کا تھا وہ آپ غیروں کو چھوڑ گئے. اب آپ کو سامنے کس کا ہے؟ ابدیت کا سامنا ہے. ابدیت میں کیا ہوا؟ آپ نے نقصان کر دیا, آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر جمع کرو, تو پھر آپ نے بادشاہی کے لیے جمع لگایا ہی نہیں, تو پھر آپ بادشاہی میں کیسے اس کو پا سکتے ہیں؟ وہ ابدی اجر کا کیا کر لیں گے؟ نقصان کر لیں گے. اچھا دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے یہاں بادشاہی کے لیے بویا ہے, تو آپ بادشاہی میں جب جاتے ہیں تو آپ نے جو اپنا تھا, اپنے اوپر لگانا تھا, آپ نے اپنے اچھے شوز خرید سکتے تھے, اچھا ڈریس خرید سکتے تھے, لیکن آپ نے اس سے بادشاہی کا کام کر دیا. یہ ٹائم, یہ زندگی ختم ہوگی. آپ جب بادشاہی میں گئے, آپ کے لیے یسوع نے ریوارڈ رکھا ہے کیونکہ آپ نے اپنے پیسے خدا کی بادشاہی کے لیے بو دیے. تو وہ اس وقت آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی, اس وقت آپ کا سر اونچا ہوگا, اور وہاں پر نہ زنگ لگتا ہے نہ کیڑا لگتا ہے, تو وہ آپ کا اجر کیا ہوگا؟ قائم رہے گا. اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہیلیلویا. ایسا ریوارڈ, اچھا میں نے نا ریوارڈ آف دا کرسچن گیونگ میں ایک اصول یہ بھی بتایا تھا کہ جڑا دینا ہے نا یہ ابدیت تک قائم ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے یہاں دیا ہے تو یہ ابدیت میں بھی آپ کی زندگی میں اثر کرتا ہے اور وہاں پر آپ کے لیے اجر رکھتا ہے. سو انڈر لائن آپ نے کیا ہے ہمیشہ کی زندگی, اس کا ترجمہ ہے ابدی زندگی بھی کیا گیا. ہمیشہ کی زندگی کو جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا, اس کا ترجمہ ہے ابدی زندگی بھی کیا گیا ہے. ایک لفظ دو طرح سے استعمال ہوا ہے. نمبر ایک, ہر ایماندار کی ابھی سے ملکیت ہے, ابھی سے ملکیت ہے. یوحنا 3:36 ذرا پڑھیے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایماندار کی ابھی سے ملکیت ہے. یوحنا کی انجیل 3 باب کی 6 آیت ذرا 36ویں آیت پڑھ دیجئے. یوحنا کی انجیل کی 3:16 بڑی مشہور ہے, 3:36 بھی ذرا پڑھ دیجئے. کیا لکھا 3:36؟ جو بیٹے کو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے. اچھا رکیے, سب سے پہلے ہر ایماندار کی ابھی سے ملکیت ہے, یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کی, جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے, جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی. تو ابھی سے ہماری کیا ہے؟ ملکیت ہے ایمان کے وسیلہ سے. اب اور ایماندار اس زمینی زندگی کے اختتام پر پائے گا اس کو کہاں؟ رومیو
چھٹے باب کی 22ویں آیت میں، جو روح کے لیے بوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری ملکیت ہے، لیکن جب ہم بادشاہی میں زمینی زندگی کو ختم کریں گے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پائیں گے۔ جی رومیو 6:22 پڑھ رہے ہیں۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی۔ واہ واہ واہ! تو ایک وقت کیا ہوگا؟ ہم اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ موجود جہان میں بھی ہمیشہ کی زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے کہ دوسرے مسیحی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ہم نے روح کے لیے بویا، ہم یسوع پر ایمان لائے، یسوع نے ہمیں پاکیزگی دی، ہم خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میں کیا سانو شاید لگا ہے، تو میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ اب دیکھیں آپ ایماندار ہیں، آپ شاید کہاں سے کھا رہے ہیں؟ یاد ہے آپ کو سنڈے کو میں نے کہا تھا سیمسون کہاں سے شاید کھا رہا تھا اور داؤد کہاں سے کھا رہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ سیمسون مردہ جانور کے پنجر سے کھا رہا تھا۔ مطلب یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، آپ دنیا سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیکن داؤد کہاں سے شہد کھا رہا تھا؟ خدا کے کلام سے۔ لکھا تیرا کلام میرے لیے شہد کے ٹپکے ہیں۔ تو خدا کی حضوری سے، مسا سے، ایمانداروں سے، اے بندے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں صبح کی عبادت کے بارے میں میرے ویوز ہیں، بھائی سانو تے دودھ شہد لگا ہے۔ اب آدمی کہتے ہیں ہم نے تے کوئی دودھ نہ ماجوے نہ کوئی مکھن، نہ پھر یہ کیا ہے؟ میں اس ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس انوائنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، اس برکت کی بات کر رہا ہوں جو صبح سویرے خدا ہمیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کو پتہ ہے اسی برکت کی وجہ سے خدا نے مجھے کہا کہ تو اس عبادت کو آن لائن کر۔ کئی سال ہم نے دعا کی، روزہ رکھا، اور پھر آخری میں پھر ہم نے روزے رکھے، پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ہماری بہن فریا اور بھائی آصف ان دنوں ہمارے ساتھ تھے، بنش، تو میں ان سے مشورہ کرتا رہا کیا کریں۔ پھر ہم نے روزہ رکھا، پھر دعا کی، اور آخر آج اس برکت میں ہم نے آپ کو بھی شامل کر لیا۔ خدا چاہتا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو اگر ہمیں ویورز چاہیے ہو نا تو ہم تھوڑا اور دن میں، شام میں، اچھے ٹائم میں آن لائن ہو سکتے، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ویورز، وی وانٹ ٹو lovers of Jesus Christ. We want to disciple of Jesus Christ. If you are disciple of Jesus Christ, then you will be awake up early in the morning. تو میں کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اٹھ کر ہمارے اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں وہ مبارک ہیں، وہ جو بعد میں شامل ہوں گے، اس کو آن کریں گے، سنیں گے، وہ مبارک ہیں۔ لیکن جو صبح سویرے آن لائن خدا کے گھر میں سامنے اسی عبادت کے ٹائم میں اٹھتے وہ زیادہ مبارک ہیں۔ تو آئیں یہاں پر ہم دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، دوسرے مسیحی نہیں ہو سکتے، لیکن جو روح کے لیے بوتے ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو میں نے صبح کی لطف اندوزی بتائی ہے اور زندگی کی مسیح میں بونے کی۔ تو اس کے علاوہ جب وہ اپنے آسمانی وطن پر پہنچیں گے، ہجے تک تے اسمان تے پہنچنا ہے، ابھی تک تو یہیں پر دودھ شاید لگا ہے، ہجے تک اسمان تے پہنچنا ہے، پہنچیں گے تو اس اجر کی فصل بھی کاٹیں گے جو وفاداری کے باعث ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہمیں وفادار رکھتا ہے روح القدس، اور ایک وقت آئے گا آج ہم اس کی بادشاہی کے لیے بو رہے ہیں، آج ہمیں دودھ اور شہد لگا ہے، ایسے زمینی برکت، لیکن آسمان پر بھی ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے۔ 9ویں آیت پڑھ دیجئے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ واہ واہ واہ! سنیں، سب سے پہلے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے۔ یاد رکھیے کہ یہ نیک کام ہے جب آپ روح کے لیے بوتے ہیں، جب آپ اپنے بادشاہی کے لیے خداوند کی بوتے ہیں، جب خدا کے گھر کے لیے بوتے ہیں، جب آپ خدا کے خادموں کی کفالت کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے اس میں بے دل نہ ہوں تاکہ کوئی شخص بے حوصلہ نہ ہو جائے۔ پولس رسول اپنے قائرین کو یاد دلاتا ہے کہ اجر یقینی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہ اجر یقینی ہے، تو یقینی ایک دن we will receive the reward from the Jesus Christ. We believe 110% کیونکہ یہ یقینی ہے، اور اس لیے بے دل نہ ہو۔ البتہ فوری تو نہیں یہ ملے گا اجر۔ آپ گندم کی فصل بیج بونے کے اگلے ہی دن نہیں کاٹتے۔ یہی حال روحانی دنیا کا ہے۔ اگر وفاداری کے ساتھ بوئیں گے تو اجر ضرور ملیں گے، لیکن کب کاٹیں گے؟ عین وقت پر کاٹیں گے۔ کب کاٹیں گے؟ جب عین وقت کا مطلب ہے رائٹ ٹائم پر، ٹائم آف دا گاڈ۔ ہم نے سیکھا ہے کہ یور ٹائم از ڈفرنٹ، گاڈ ٹائم از ڈفرنٹ۔ سم ٹائم وی ول سی ان اوور ٹائم
we are saying to Lord, Lord, what will you what you are not doing something. تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے وقت کو دیکھ رہے ہیں. Lord will do the on his time, right time, این وقت پر, وہ اپنے وقت پر آپ کی زندگی میں کرے گا. میں آپ کو بتاؤں, کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ جڑی فصل ہوندی ہے بانس کی, کہتے ہیں کہ وہ 1 فٹ بڑھتا ہے, اور اگر کوئی بانس کی فصل کے نیچے سویا ہوا ہے تو وہ 1 فٹ جو ہے بڑھتا ہے, اور آپ سنیے کہ 1 فٹ وہ جب بڑھتا ہے تو کتنی تیزی سے بڑھتا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں, لوگ آدھی سچائی آپ کو بتاتے ہیں. جا کر پوچھ لیجیے کسان کو, جب وہ بانس کی فصل بوتا ہے تو 5 سال تک اسے انتظار کرنا پڑتا ہے. 5 سال تک زمین پر کچھ نہیں ہوتا. 5 ایئر. 5 سال کے بعد وہ تیزی سے 1 فٹ کر بڑھتا ہے. لیکن ہمیں یہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ بڑی جلدی بڑھتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے 5 سال وہ صبر کرتا ہے. آپ بھی یقین کریے کہ آپ بوئیے, سارے وفاداری کے لیے, تیرے پیار کے لیے, تیری شفقت کے لیے تیرا شکر کرتی خدا. تو جو ہر روز ہمیں تازہ مان دیتا ہے خدا, جس بات کے لیے تیرا شکر کرتی خدا. تیرے بندہ تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتی خدا. تو نے ہمیں ایک اچھا چرواہا دیا خدا, نے تیرا شکر کرتی. تیرے اس گھر کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں جو تو نے یہاں ہمیں مہیا کیا خدا, کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں تیرے گھر میں آ سکتے خدا. تیرے سارے فضل, رحم, ترس, محبت کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا. تیری ایک برکت کے لیے, بخشش کے لیے, نعمت کے لیے, اور آج صبح کے شیریں کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا. تو ہمیں توفیق دے کہ ہم روح کے لیے بوئیں اور روح کے لیے کاٹیں خدا. ہم جسم کے لیے نہ بوئیں اور نہ ہی جسم کے لیے کاٹیں خدا. تو ہمیں اپنے جلال کے استعمال کر, اپنے عرفان جلال میں بڑھنے کا فضل دے خدا.
तुम्हारा जिंदा खुदा है खुदाम। तो यही हमसे चाहता है कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदाम। तेरी सारी मोहब्बत के लिए, वफादारी के लिए तेरा शुक्र करती खुदाम। तू वफादार खुदा है खुदाम। तो हमें तौफीक दे के हम भी वफादारी के साथ तेरे साथ चलने वाले हो खुदाम। तेरी सारी मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती खुदाम। तुझ जैसा कोई खुदा नहीं, कोई मोहब्बत नहीं कर सकता खुदाम। तूने हमारी खातिर अपनी जान दे दी खुदाम। तुम्हारा जिंदा खुदा है खुदाम। तू हमें गुनाह में नहीं देख सकता था खुदाम। तू हमें मरता हुआ नहीं देख सकता था खुदाम। तू इस दुनिया में आ गया ताकि हम बच जाएं, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए खुदाम। तो हमें भी तौफीक दे कि हम रूह के लिए बोएं खुदाम। हम अहले ईमान के साथ नेकी करने वाले खुदाम, बाद में हम दूसरे लोग के साथ करें। लेकिन तेरे कलाम में लिखा है कि पहले अहले ईमान के साथ नेकी करो खुदाम। तो हमें तौफीक दे कि हम अपने चर्च के अहले ईमान के लोगों के साथ पहले नेकी करें, उसके बाद दूसरे लोगों के साथ नेकी करें खुदाम। हम तेरे लिए बोएं खुदाम। तेरा शुक्र करती हूँ तेरी साथ करेगा। Bless दे कुव्वत Lord, दे, ताकत दे bless खुदाम। Lord, तो bless हमें जान Lord, देने तक वफादार bless रहने का Lord, फजल दे bless खुदाम। Lord, bless क्योंकि तेरे Lord, कलाम में लिखा है bless कि जान Lord, देने तक bless वफादार Lord। रहते मैं तुझे जिंदगी का खुदा ताज दूंगा खुदाम। हमें वो जिंदगी का ताज हासिल खुदा करना है खुदाम bless कर, जो तूने खुदा अपने bless बंदों के कर, लिए खुदा रखा bless खुदाम। कर, जितनों ने खुदा तेरी खातिर bless खुदाम कर, जान खुदा दी है वो bless सब कर, जिंदगी का ताज खुदा हासिल कर bless चुके कर, खुदाम। खुदा bless आने वाले कर। वक्त में खुदाम Thank तू you जितने Lord, लोगों thank को you और Lord, खुदाम thank you तू अपने Lord। जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा खुदाम। Thank तो you, उनको जिंदगी का ताज देगा। ये हमारा ईमान है खुदाम। तेरा शुक्र करती हूँ तेरी सारी मोहब्बत के लिए, तेरी सारी वफादारी Thank के you, लिए Holy खुदाम। क्रिश्चियन Father। टॉन Yes, के घराने को Lord, बरकत yes, दे Lord। खुदाम। खुदा इन उनको पर ब्लेस कर सलाम बरकत दे इन पर खुदाम। तेरा अपने हाथ इरफान है, जलाल खुदा बनने का अपनी फजल दे निजात की खुदाम। पहचान मैं दे, अपनी चर्च के रिवाइवल कलीसिया दे, के बेदारी घराने दे, को तेरी खुदा हजूरी में रहम रखती कर, खुदाम। रहम कर, कलीसिया रहम के घराने को बरकत दे रहम खुदाम। कर, रहम हर कर, तरह की रहम तंग कर। दस्ती तंग हाली Bless जाए कर, तेरे bless यीशु कर, नाम से bless खुदाम। कर, अपने bless लोगों कर, को ब्लेस कर bless बरकत कर, दे खुदा खुदाम। bless तेरे कर, लोग खुदा तेरी तरफ रजू bless करें, कर, तेरी खुदा तरफ आए bless खुदाम। कर, तेरा खुदा कलाम bless पढ़े, तुझसे दुआ करे, हर वक्त खुदा तैयार रहे खुदा खुदाम। क्योंकि खुदा तू किसी भी वक्त चोर की तरह आएगा खुदाम। हम नहीं जानते वो क्या वक्त होगा, लेकिन तू Yes हमें अपनी आमद की Lord, तैयारी yes बख्श, Lord, ताकि जब yes तू आए तो खुदा हम हवा में उनकी तरह bless इस्तेमाल करने कर, वाले हों तेरा खुदाम। हम हर वक्त तैयार और बेदार रहें खुदाम। हम तेरा हर वक्त बिला गुनाह का दुआ करने वाले खुदाम।
क्योंकि तू जल्द आने वाला खुदावंद, हमें अपनी Yes, आमद की Jesus. तैयारी बख्श Yes, खुदावंद। Lord. तेरी सारी Yes, मोहब्बत Lord. वफादारी के लिए मैं तेरा Yes, शुक्र Lord. करती Yes, हूँ, Lord. तेरी Yes, सारी Lord. बरकतों बख्शियों के लिए Yes, तेरा Lord. शुक्र तेरी करते आमद हैं, के तेरे लिए, तेरे शीरी जलाल कलाम के के लिए, तेरी लिए। Yes, मोहब्बत के लिए, तेरी Lord. Yes, वफादारी Lord. के लिए खुदावंद, तेरा जो तूने शुक्र, हमसे तेरा किया शुक्र, खुदावंद। तेरा तेरा शुक्र शुक्र, करते हैं, तेरे तेरा सारे शुक्र। फजल के लिए, मोहब्बत रहम और तरस के लिए भी मैं तेरा शुक्र खुदा करती हूँ तेरा खुदा, शुक्र, क्योंकि तू खुदा हमारा जिंदा तेरा खुदा है शुक्र, खुदा। खुदा तूने हम पर तेरा तरस शुक्र, खाया खुदा, खुदा तेरे इस तेरा तरस के शुक्र, लिए, तेरी इस मोहब्बत खुदा के लिए तेरा तेरा शुक्र, शुक्र करते हैं खुदा खुदा। तेरा शुक्र। मांगती सब कुछ पा लेती Yes, तेरे Lord. जिंदा यीशु नाम से, आमीन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आए खुदावंद की इसकाई दुआ कहें और शुक्रिया सिस्टर मलाइका आप बताती रही हैं, मिल्का सिस्टर मिल्का अयूब बताती रही हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो बीच में आवाज़ जाती रही है, सॉरी हमने गौर नहीं किया माइक के ऊपर वो बंद होता रहा। इससे अलावा आप इसको शेयर कर सकते हैं, अगर आप बरकत पाते हैं तो ज़रूर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आए खुदावंद की इसकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम कर्ज हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों के अब्दुल आबाद होते हैं। आमीन।